سال کا یہ مہینہ رجب اس مہینہ کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان سفر کروایا جس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ سفر معراج مسجد حرام سے ابتدا ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، جس بنا پر آپ کو امام الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی طرف اللہ رب العزت لے گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر اتنی رفعت اور بلندی تک اللہ رب العزت لے گئے جہاں تک میرے اللہ کو منظور تھا۔ جنت میں بھی آپ تشریف لے گئے، جنت کو بھی آپ نے دیکھا، جنت کی سیر کی، حتیٰ کہ جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے محلات وہ بھی دیکھے، خصوصی طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت کے اندر جو محل ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر دیکھ کے آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر اپنا وہ مقام اور محل بھی دیکھ کے آئے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہونا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس محل کی، اپنے اس مقام کی بلندی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جنت کے اندر جو میرا محل تھا وہ سب سے اونچا تھا، فوقہ عرش الرحمن، بس میرے محل سے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، آپ نے دیکھا جہنم کی سزائیں، جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کروں گا، لیکن آج کے جمعہ میں ایک بات بتلانی ہے آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس جب تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت سے گفتگو ہوئی بغیر کسی واسطہ کے، تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ بات میں کر چکا ہوں پہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں اور 3 تحفے اپنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اللہ رب العزت نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے 3 کرم اور 3 نعمتیں اور 3 تحفے نبی علیہ السلام کو بھی دیے، بس انہی کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا اللہ میری طرف سے 3 تحفے آپ کی ذات کے لیے کہ میری عبادت کا ہر جزو وہ تیری ذات کے لیے، میرا جسم اطاعت اور بندگی کرے گا تو تیری، میری زبان بندگی کرے گی تو تیری، اور میرے پاس جو مال ہے جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اس کو بھی یا اللہ تیری مرضی اور تیری مشیت کے مطابق لگا دوں گا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
اے میرے پروردگار میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میری زندگی اور میری موت، یا اللہ وہ تیرے لیے۔ اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے اور اپنے مالک کے سپرد جب کر چکے تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 تحفے دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیغمبر میری طرف سے، میرے اس دربار سے اور میری جناب سے آپ کے لیے بھی 3 تحفے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، دنیا میں نبیوں پر، رسولوں پر، اپنے نیک بندوں پر میں اللہ سلامتی بھیجتا ہوں، لیکن تمام پر سلامتیاں بعد میں جائیں گی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سب سے پہلے سلامتی اے میرے پیغمبر آپ پر ہوگی۔ ورحمۃ اللہ، ساری کائنات میری رحمت اور میرے فضل کے ساتھ قائم ہے، لیکن سب پر رحمتیں بعد میں، اے میرے پیغمبر سب سے پہلے رحمت آپ پر۔ اور تیسری چیز وبرکاتہ، میں اللہ کی طرف سے برکتیں ساری کائنات میں لٹائی جا رہی ہیں، لیکن سب پر برکتوں کے فیصلے بعد میں ہوں گے۔ اے میرے پیغمبر آپ جہاں جہاں چلتے جائیں گے وہاں وہاں میں برکتوں کو نازل کرتا جاؤں گا۔ سلام، سلامتی، رحمت، برکت، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام اور اس مرتبے پر پہنچ کر بھی اپنی امت کو بھلایا نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی جواب میں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ سلامتی، رحمتیں، برکتیں میرے لیے نہیں، یا اللہ صرف میرے لیے نہیں، سلامتی، رحمتیں اور برکتیں یا اللہ میری امت کے ہر نیک بندے کے لیے نازل ہوں۔ تو 3 چیزیں، 3 تحفے میرے اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیے، سلامتی، امن، عافیت، حفاظت، دوسری چیز رحمت، اور تیسری چیز برکت۔ کتنی چیزیں دی؟ 3، سلامتی، نمبر 2 رحمت، اور نمبر 3 برکت۔ اسی کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ میرے سامنے چھٹا پارہ، سورت کا نام سورۃ المائدہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی اور اے میرے رسول، آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا آپ اپنی امت تک وہ سارا پیغام پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے پیغمبر اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان لوگوں کو مخاطب کر کے الا هل بلغت، اے میرے ساتھیوں
اے میرے صحابہ کی جماعت مجھے بتاؤ الا هل بلغت، اللہ نے جو کچھ مجھے عطا کیا تھا کیا میں نے وہ سارے کا سارا تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صرف پہنچایا نہیں ہے بلکہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر جو کچھ میں نازل کرتا جا رہا ہوں آپ اپنی امت تک پہنچاتے جائیں، سمجھاتے جائیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے جائیں۔ اے اللہ جب میں لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہوں لوگ میرے مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، لوگ میرے قتل کے مشورے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر واللہ یعصمک من الناس، میں نے تیرے اوپر سلامتی نازل کرنی ہے۔ لوگ جتنے مرضی منصوبے بناتے رہیں، لوگ جتنے مرضی اپنے اپنے داؤ چلاتے رہیں، لوگ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، اے میرے پاک پیغمبر تیرا محافظ اللہ، تیرا محافظ اللہ، واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے پاک پیغمبر لوگوں کی تدبیروں اور لوگوں کے منصوبوں سے بچانے والا تجھے کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے پاک پیغمبر سلامتی اور امن اور عافیت کا اعلان ہے آپ کے لیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حتیم کعبہ ہے، حتیم کعبہ، حتیم وہ جگہ ہے نا جو کعبہ سے باہر گول دیوار بنی ہوئی ہے، آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، یہ کعبے کا حصہ ہے، یہ کعبے کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ حتیم کعبہ ہے، دو بندے حتیم کعبہ کے اندر بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، ایک کا نام عمیر ہے دوسرے کا نام صفوان ہے۔ عمیر کا بیٹا مسلمانوں کی قید کے اندر مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ عمیر بن وہب وہ بھی کافر، صفوان بن امیہ وہ بھی کافر، دونوں کافر ہیں، حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں۔ عمیر کہتا ہے میرے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں مدینہ طیبہ جاؤں اور جا کر اس بندے کو قتل کر دوں جس بندے نے لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع کی ہوئی ہے۔ میرا ارادہ بنتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جا کر میں اس کو قتل نہ کر دوں، صرف مجھے اس بات کا خوف اور ڈر ہے کہ میں جب وہاں اس کو مارنے کے لیے جاؤں گا تو یقیناً اس کے ساتھی مجھے مار دیں گے، تو میرے مر جانے کے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ ایک تو مجھے یہ خوف ہے اور دوسرا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں نے لوگوں کا قرض دینا ہے، تو میں اگر مر گیا تو میرے بعد میرا قرضہ کون ادا کرے گا؟ تو صفوان وہ بھی دشمن تھا اسلام کا، اس نے کہا یار اگر تو یہ دو کام کر، اگر تو یہ کام کرنا تو تیرے ان دونوں باتوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، بڑا کام ہے بھئی یہ، اگر تو کر دے ان دونوں چیزوں کی ذمہ داری میں لوں گا، تیرا قرضہ بھی میں ادا کروں گا، تیرے بیوی بچوں کا بھی مرتے دم تک خیال میں کروں گا، تو یہ کام کر۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے۔ عمیر راضی ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہے، جا کے تلوار کو زہر کے اندر بجھاتا ہے، تلوار گلے میں لٹکا کے مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچ گیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ جاء القلب عدو اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا وہ اللہ کا دشمن، عمیر آ رہا ہے اللہ کا دشمن، گلے کے اندر تلوار بھی لٹکائی ہوئی ہے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے لیے سلامتی کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔
اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں عمیر کو آنے دو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اس کے پاس تلوار بھی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، آنے دو اس کو میرے پاس۔ اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ عمیر آ کے میرے پاک پیغمبر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمیر کس ارادے سے آئے ہو، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ عمیر کہتا ہے میرا بیٹا آپ کی قید کے اندر ہے، قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ نے میرے بیٹے کو، اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر دوسرا سوال کرتے ہیں بیٹے کے بارے میں بات چیت کے لیے آیا ہے تو یہ تیرے پاس تلوار کیوں ہے، تلوار کیوں لے کے آیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ بدر کے اندر بھی تو ہم تلواریں لے کے آئے تھے، لیکن ہماری تلواریں تمہارے سامنے کوئی اثر نہیں دکھاتی، ہماری تلواریں تمہارے سامنے آ کے بیکار ہو جاتی ہیں۔ یہ دو باتیں جب اس نے کی سر اس کا جھکا ہوا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات کرتے ہیں عمیر اچھا آیا بھی تو بیٹے کے لیے اور تلوار بھی تو نے ویسے اٹھائی ہوئی، مجھے یہ تو بتا حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کے تو نے صفوان کے ساتھ کیا باتیں کی ہیں؟ اللہ، حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کے صفوان اور تیری کیا گفتگو ہوئی ہے؟ عمیر حیران پریشان ہو گیا کہ وہاں پر تو میں تھا، میرے ساتھ صفوان تھا، تیسرا اور کوئی نہیں تھا۔ فوراً عمیر کی زبان سے نکلتا ہے من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتلایا؟ حیرانگی تو ہوتی ہے کہ وہاں پر تو تھے ہم دو بندے، تیسرا تو کوئی تھا نہیں، صفوان بھی نہیں بتا سکتا اور میں بھی نہیں۔ کہتا ہے من انبأک ھذا، اچھا بتلائیے آپ کو کس نے خبر دی؟ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت التحریم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں نبانی العلیم الخبیر، مجھے یہ ساری خبریں دینے والی وہ ذات ہے العلیم جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، الخبیر جس کے پاس ساری خبریں ہیں، کوئی خبر اس سے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ، مجھے اس نے بتلایا ہے۔ عقل مند تھا، سیانہ تھا، سمجھدار تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا بتانے والا، ہمارے اس راز کو فاش کرنے والا، اور ان تک یہ بات پہنچ گئی، تو پتہ چلتا ہے ان کا تعلق ڈائریکٹ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے خبریں ان کو پہنچتی ہیں، اللہ رب العزت بذریعہ وحی ان کو بتلاتے ہیں۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے ایک مسئلہ بھی سمجھتے جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں سب کچھ جاننے والا ہوں، میں جو عالم الغیب ہوں، میں سب کچھ جاننے والا ہوں، بھلا تمہاری گفتگو مجھ سے چھپ سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بات نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر عالم الغیب ہونے کے مدعی نہیں ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر تو اپنی امت کو ساری زندگی یہ سبق پڑھاتے رہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اللہ نے خبریں دی ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں سب کچھ جاننے والا ہوں، مجھے سب چیزوں کا پتہ چلتا ہے، میں ہر اچھی بری، دن رات، روشنی اندھیرے، ہر چیز میں جاننے والا ہوں۔ نا، اس لیے کہ میرے پاک پیغمبر اپنی امت کو یہ تبلیغ کرتے رہے، یہ عقیدہ سکھلاتے رہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ایک حوالہ قرآن کا دیکھ لیں، یہ میرے سامنے 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے میرے پاک پیغمبر اعلان کر کے لوگوں کو بتلا دیجئے، لا اقول لکم
عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانوں کا مالک میں ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں خزانے بھی اللہ کے اور خزانوں کا مالک بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دولت کے خزانے بھی اسی کے پاس، عزت کے خزانے بھی اسی کے پاس، ملک اور ملک کے خزانے بھی اسی کے پاس، پیدا کرنے کے کار خزانے بھی اسی کے پاس، بارش کے خزانے بھی اسی کے پاس، عزت اور ذلت کے خزانے بھی اسی کے پاس، عروج اور پستی کے خزانے بھی اسی کے پاس۔ اس اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ فرماتے ہیں کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خزانے میں اللہ کے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہاں میں اپنی مرضی اور اپنے اندازے کے ساتھ ہر چیز کو نازل کرتا ہوں۔ اے میرے پاک پیغمبر اعلان کر کے لوگوں کو بتلا دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور دوسری بات ولا عالم الغیبہ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اونچی آواز سے میں غیب بھی نہیں جانتا، لا عالم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ یہ دوسرا مقام قرآن کا، یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورۃ النمل ہے، پہلا صفحہ ہے 20ویں پارے کا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے پیغمبر اعلان کر کے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کر دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے۔ لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے پیر صاحب بھی غیب جانتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں ولی غیب جانتا ہے، کوئی کہتا ہے حضرت علی سب کچھ جانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت حسن و حسین جانتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں بابا فلاں بابا۔ اے میرے پیغمبر اعلان کر کے قرآن کے اندر لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کر دیجئے اور کہہ دیجئے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے میرے پیغمبر اعلان کر کے بتلا دیجئے لا یعلم من فی السماوات، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، ومن فی الارض، زمین کے اندر بسنے والے بھی غیب نہیں جانتے۔ اے اللہ جانتا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا اللہ، غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، جن کی قبروں پہ اور درباروں پہ جا کے تم ان سے مانگتے ہو اور جا کر کہتے ہو ان کو پتہ چل رہا ہے اور یہ جانتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ سے پوچھو نا تو میں تمہیں بتاؤں وما یشعرون ایان یبعثون، تم تو کہتے ہو سب کچھ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، بگڑیاں بنا لیتے ہیں، میں اللہ کہتا ہوں ما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کب زندہ ہو کے اٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے عقیدے کی اصلاح کی کہ نہیں کی کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ کے پاک پیغمبر جواب دیتے ہیں نبانی العلیم الخبیر، اے عمیر یہ ساری خبریں مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہیں، اللہ رب العزت بذریعہ وحی مجھے یہ ساری باتیں بتلاتے ہیں۔ عمیر عقل مند بندہ تھا، سمجھدار آدمی تھا، سمجھ گیا کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس بندے پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور جس پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا مجھے یہ ساری خبریں دینے والا میرا اللہ ہے، عمیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کہتے ہیں عمیر ابسط یدک یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر آپ بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ عمیر آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ اسلام پڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا اے میرے پاک پیغمبر السلام علیکہ ایھا النبی،
ساری سلامتیاں، ساری عافیتیں اے میرے پیغمبر آپ کے لیے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچلانے والا ہے لوگوں کے منصوبوں سے، جو مارنے کے لیے آئے ہیں وہی جانثار بن کے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا تحفہ میرے اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اے میرے پاک پیغمبر اللہ کی رحمتیں ہوں تیرے اوپر۔ اللہ کی کیا ہو؟ اور واقعی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اگر شامل حال نہ ہونا تو کوئی کام بھی پورا ہو سکتا نہیں۔ ہم ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر وقت، دن ہے رات ہے، ہر حالت میں ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ کوئی کام بھی ہمارا اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے بغیر مکمل ہو سکتا نہیں ہے۔ اور اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، اپنے فضل والا معاملہ فرما، اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جس پر ہو گئی وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے ہو، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے ہو، جے فضل کرے تا بخشے جاویں میں ورگے منہ کالے ہو، جے میں ویکھا عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے۔ اسی طرح ہی ہے نا، جے میں ویکھا عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھا تیرے فضلاں ولے تے پھر بلے ہی بلے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے پیغمبر ساری رحمتیں، ساری میری مہربانیاں تیری ذات کے اوپر پہلے ہیں، میری پوری کائنات کے اوپر بعد میں۔ سب سے پہلے رحمت کا میਂہ برستا ہے میرے پیغمبر تیرے اوپر، میں خود بھی مہربان، میرے اوپر سے آنے والی رحمتیں وہ بھی تیرے لیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے پیغمبر یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بالکل نرم دل انسان ہیں، آپ کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں جس ہستی کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے، جسم لہو لہان ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نحیف و ضعیف ہو کے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پیچھے نوجوان اوباش لڑکے میرے پیغمبر کے جسم پہ پتھروں کی بارش کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا پیغمبر جا رہا ہے؟ یہ کون سی ہستی جا رہی ہے؟ یہ کس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ کس شخصیت کو لہو لہان کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کو تکلیف کے اندر ڈالا جا رہا ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جو چلتا ہے تو رب اس کے چلنے کو قرآن بنا دیتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو آسمان کی طرف دیکھتی ہے، رب قرآن بنا کے کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے پیغمبر جب تو اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے میری طرف دیکھتا ہے، قد نرى نیچے سے اے میرے پیغمبر تو اپنا چہرہ اوپر کی طرف کرتا ہے، قد نرى اوپر سے رحمتوں کی بارش میں تیرے چہرے پہ برسانا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ وہ پیغمبر ہے جو دیکھتا ہے رب قرآن بنا دیتا ہے، چلتا ہے رب قرآن بنا دیتا ہے، بولتا ہے رب قرآن بنا دیتا ہے، میدان جہاد میں اترتا ہے رب قرآن بنا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اے میرے پیغمبر میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یا اللہ مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے اٹھا رہا ہوگا میرا اللہ شاید اس لیے کہ مکہ کے اندر کعبۃ اللہ ہے، اس لیے کہ مکہ کے اندر مقام ابراہیم ہے، اس لیے کہ مکہ کے اندر جنت سے آیا ہوا پتھر حجر اسود ہے، اس لیے کہ مکہ کے اندر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس لیے کہ مکہ کے اندر
ابراہیم کے قدم لگے ہیں، اسماعیل کے قدم لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا نا، یہ ساری عظمتیں بعد میں، حجر اسود کا ہونا بھی بعد میں، کعبۃ اللہ کا ہونا بھی بعد میں، ابراہیم کے قدموں کا لگنا بھی بعد میں، اس جگہ پہ صفا اور مروہ ہونا بھی بعد میں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ اے میرا پیغمبر تو مکہ کے اندر چلنے والا ہے۔ اللہ، مکہ کے اندر اے میرے پیغمبر تو چلنے والا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، لولوہان فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو میں آپس کے اندر ملا دوں، ان لوگوں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں میں محمد لوگوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں کو بد دعائیں دینے کے لیے نہیں آیا، میں محمد لوگوں میں رحمتیں بکھیرنے کے لیے۔ اللہ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی مسکرائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ اللہ، یہ وہ پیغمبر ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبر سلامتی بھی تیرے لیے اور رحمتیں بھی تیرے لیے، اور تیسری بات وبرکاتہ، اور برکتیں بھی آپ کے لیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ تشریف فرما ہوئے وہ جگہ مبارک بن گئی، جس جماعت کے اندر تشریف فرما ہوئے وہ جماعت مبارک بن گئی، جس رات میں آپ پر قرآن نازل ہوا وہ رات مبارک بن گئی، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ کتاب مبارک بن گئی، جس زمانہ میں تشریف لائے وہ زمانہ مبارک بن گیا، جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر مبارک بن گیا۔ اور شاعر کہتا ہے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، توجہ کرنی ہے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلابانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، محفل صفاکیوں وحشت کو برہم کر دیا جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔